السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے میں ہم اور آپ نے مل کر تختی نمبر 5 کو مکمل کیا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تختی نمبر 6 کو شروع کریں گے، جو کہ ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر دیکھیں تختی نمبر 6 اوپر ہے مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، یعنی کہ ابھی تک 5 تختی میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، پہلا جو تختی تھا مفردات، دوسرا مرکبات، تیسرا تھا حرکات، چوتھا حروف مدہ اور پانچواں حروف لین۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے حرکات کا بیان پڑھا ہے اور حروف مدہ کا بیان پڑھا ہے، اس میں آتا ہے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ اور تیسرا جو ہم لوگ ہے، پانچواں جو لیسن تھا، تختی تھا، وہ تھا حروف لین، یعنی کہ واو لین اور یا لین۔ تو ان تینوں کو ملا کر، یعنی کہ حرکات، حروف مدہ اور حروف لین، تینوں کو ملا کر یہاں پر مشق دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اس کی مشق کریں اجرا کے ساتھ اور ہجے کے ساتھ۔ تو یہاں پر آپ کو مکس اپ ملے گا مدہ کا، حروف لین کا اور حرکات کا۔ تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو یہاں سے شروع کروں گی، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اجرا کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں نورانی قاعدہ، تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی پورا نورانی قاعدہ میں آپ لوگوں کو مکمل اجرے کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، با زبر با، با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ بالکل بھی نہیں کھینچنا، لمبا نہیں کرنا، کیونکہ حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا، بالکل جلد پڑھیں گے۔ با زبر با، بالکل آسانی کے ساتھ۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا جلدی نہ کریں کہ آپ کو یہاں پر جھٹکا معلوم ہو جائے، جیسے کہ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں با زبر با، با ایسا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر جھٹکا دے رہے ہیں، جو کہ نہیں دینا ہے۔ با زبر با، بالکل آرام سے، بالکل آسان سے، صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ زبر جو ہے وہ لمبا نہ ہو۔ تو ہم پڑھیں گے یہاں پر با زبر با۔ نیکسٹ آ جاتا ہے، تو یہ تو حرکت ہے، زبر زیر پیش حرکات کے اندر آتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مثال دی گئی حرکات کا۔ آگے با کھڑا زبر با، اب یہاں دیکھیں با کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر آ گیا، اور کھڑا زبر کس کے اندر آتا ہے؟ حروف مدہ کے اندر آتا ہے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یعنی کہ الف مدہ کو ہم جس طرح پڑھتے ہیں اور جیسی آواز اس میں سے نکل کر آتی ہے، اسی طریقے سے ہم جب با کھڑا زبر کو پڑھیں گے تو اسی طریقے سے آواز نکل کر آئے گی اور سننے میں ایک جیسا معلوم ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے با کھڑا زبر با، کھینچیں گے بھی ایک الف کے مقدار کے باقدر۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ الف کے ساتھ ہے با الف زبر با، تو دونوں میں ساؤنڈ جو ہے با اور با، دونوں میں ایک جیسی آواز نکل کر آ رہی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے۔ یہاں پہلا میں کھڑا زبر ہے اور دوسرا میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ حالانکہ ہم دونوں جگہ کھینچ رہے ہیں، لیکن قاعدہ جب بتائیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ کھڑا زبر کا قاعدہ اور یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ۔
यहाँ پر ایک چیز اب واضح کروں کہ اجرا کیسا کرنا ہے. یہ تینوں جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اس کا اجرا دیکھیں گے. با کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. جیسے با. سمجھ آ رہی؟ با. آگے با کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با. سمجھ آ رہی؟ یہ ہم نے کیا پڑھا؟ با. اور یہ کیا پڑھا؟ با. تو سمجھ آ رہی کہ زبر کو ہم نے بالکل نہیں کھینچا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اس کو ہم کھینچیں گے. تو زبر اور کھڑا زبر کے درمیان فرق سمجھ آ گیا کہ زبر کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، جبکہ کھڑا زبر کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے، جس کی مقدار ہے ایک الف. آگے یہ والا ہجے سمجھ آ گیا کہ با الف زبر با، ایسا ہجے کرنا ہے. اب اجرا کریں گے. با پہلے تو کھینچ کر ہی ہم بولیں گے. با الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے با. تو سمجھ آ رہی کہ زبر کو نہیں کھینچا، کھڑا زبر کو کھینچا اور الف مدہ کو بھی کھینچا. تو یہ تینوں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب آگے کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں با زیر بی، بالکل نہیں کھینچنا، زیر ہے. با زیر بی. با کھڑی زیر بی، یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے. با یا زیر بی، یہاں بھی کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے. با یا زبر بی، یہاں نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے. اوپر جو ہیڈنگ دی گئی ہے کہ مشق حرکات و حروف مدہ و حروف لین، تو سب میں سے ایک ایک اٹھا کر یہاں پر مثال دی گئی ہے کیونکہ ہم اس کا مشق کریں اور جو بھی بچی کھچی یہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا وہ یہاں پر ہمارا کلیئر ہو جائے. اسی لیے ابھی تک ہم لوگوں نے 5 تختی میں جو کچھ بھی پڑھا ہے تو 2 تختی تو پہلا تو مفردات تھا جو کہ سنگل لیٹر ہے بغیر حرکات کے، اور دوسرا ہے مرکبات جو کہ جوائن لیٹر ہے، وہ بھی بغیر حرکات کے ہیں، بغیر حرکت کے ہیں. تو وہ دونوں کو چھوڑ کر تختی نمبر 3، 4 اور 5 میں ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کو یہاں پر مکس کر کے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کی مشق کریں. اور ایگزامپل ہے کہ اس کو پورے ہم تفصیل سے سیکھیں. جو بھی چیز ہم سمجھ نہیں آئی تو وہ یہاں پر سمجھ آ جائے گا، اسی لیے ایک ایک کو اٹھا کر دیا گیا ہے. تو پہلی جو مثال ہے وہ زیر کی ہے، دوسری ہے کھڑی زیر، اور تیسری ہے یا مدہ، اور چوتھی ہے یا لین. اب سب کو پڑھنا کیسا ہے وہ آپ کو سیکھنا ہے اور اپنے دماغ میں رکھنا ہے. تو سمجھ آ گیا بی کو بالکل نہیں کھینچ رہے اور یہاں پر بئی کو بھی نہیں کھینچ رہے. یہاں پر تو زیر ہے اسی لیے، اور یہاں پر یا لین ہے اسی لیے. یا لین کو بالکل نرمی کے ساتھ جلد ادا کرتے ہیں. اچھا یہاں سے آپ اب اجرا دیکھیں. بی با کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. جیسے بی، کیا پڑھیں گے؟ بی. اب کوئی پڑھ دے بی تو غلط ہے، اگر کوئی پڑھ دے بازر بی تو بھی غلط ہے. بی یہ جو ساؤنڈ ہے یہ آپ جھٹکا دے رہے ہیں، جھٹکا نہیں دینا، بالکل جھٹکا نہیں دینا، آرام سے نکالنا ہے. صرف اپنی آواز کو لمبا نہیں کرنا ہے، لمبا ہونے سے بچانا ہے. اب بچانے کی یہ صورت نہیں کہ آپ جھٹکا دینے لگے. تو ہرگز ہرگز کسی بھی حرکت میں چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، آپ جھٹکا نہیں دینا، آرام سے نکالنا ہے. تو بازیر بی، بی بی ایسا. آگے با کھڑی زیر بی. با کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے. کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے بی. آگے با یا زیر بی. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی.
یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ جو کھڑی زیر ہے اور یہ یا مدہ ہے، دونوں میں ایک ہی قسم کا ساؤنڈ یعنی کہ آواز باہر آ رہی ہے، بی اور بی۔ تو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، تو دونوں میں ایک ہی قسم کا ساؤنڈ آئے گا، بی بی۔ آگے با یا زبر بئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ دیکھیے لائن پر غور کیا کرے، جب بھی میں اجرا کروں نا تو لائن پر غور کیا کرے، جو لائن بولتے ہیں ہم لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی میں نے لائن کیا بولا کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے۔ نرم، جلد اور معروف تین چیزیں میں نے ذکر کی ہے اس لائن میں، تو تینوں کو دھیان میں رکھنا ہے جب ہم رواں کریں گے۔ جیسے کہ جب پڑھیں گے بئی بئی، تو ایک تو نرمی کا خیال کرنا ہے، دوسرا کہ لمبا نہ ہو، کیونکہ واضح کر رہی ہوں کہ جلد پڑھیں، بالکل بھی نہ کھینچیں۔ واضح ہو رہی نا لائن میں کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھے۔ نرم آواز کے ساتھ پڑھنا یعنی کہ سختی نہیں بنانی، اور جلد پڑھنا یعنی کہ اپنی آواز کو لمبا نہیں کرنا، اور معروف پڑھنا یعنی کہ آپ کی آواز مجہول نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نا با یا زبر بے، تا یا زبر تے، سے بے تے، ایسا نہیں ہونا، بئی تئی سی جئی جئی، آواز دیکھے، ساؤنڈ دیکھے کیسے جا رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، بئی تئی۔ اب جو لوگ پڑھتے نا بے تے، یہ مجہول ہے، ایسا نہ پڑھیں، اور لمبا بھی نہیں کرنا اور سختی بھی نہیں کرنا۔ سختی کا مطلب ہے اگر کوئی پڑھ دے با یا زبر بئی تئی سی، ایسا پڑھے تو یہ سختی ہے، تو سختی کے ساتھ بھی نہیں نکالنا۔ تو امید ہے کہ یہ بھی چاروں جو مثال دی گئی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے چلیں گے، با پیش بو، لمبا نہیں کرنا، بو۔ با الٹا پیش بو، یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، کس کے برابر ہوتا ہے، واو مدہ کے برابر۔ آگے با واو پیش بو، با واو زبر بو، کیا پڑھیں گے، بو، بالکل جلد، معروف اور لمبا نہیں کرنا، سختی بھی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں اجرا کیسا کرنا ہے، بو بو، پہلے بو بولیں گے حرکت کے ساتھ، بو، با کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے بو بو بو۔ اب کوئی یہاں پر کہہ دے بو، کیا کہہ دے، بو، تو اس نے جھٹکا دے دیا جو کہ غلط ہے نا، تو جھٹکا نہیں دینا۔ آگے بو بو، کھینچتے ہوئے پہلے بولنا ہے، بو۔ با کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو۔ سمجھ آ رہی؟ آگے با واو پیش بو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بو بو۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے بو۔ تو یہ جو لیسن ہے نا تختی نمبر 6 بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے، کیونکہ یہ سارے لیسن کا جو ہے نا نچوڑ ہے، یعنی کہ اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کا نچوڑ ہے۔ ابھی اس کے آگے جو ہم جائیں گے تو اور بھی تنوین ہے، نون ساکن ہے، میم ساکن کے قاعدے ہیں، ادغام کا قاعدہ ہے، اقلاب ہے، اخفا ہے، غنہ ہے، اظہار ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ابھی آنے والی ہیں۔ تو یہاں پر صرف جو ہم لوگوں نے ابھی کیا ہے اس کا نچوڑ دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ذرا مضبوط کر لیں، ذرا پختہ کر لیں، ذرا پرفیکٹ کر لیں، اس کے بعد آپ آگے جائیں، تو اسی لیے یہ دیا گیا ہے ملا کر۔ تو امید ہے کہ یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے
جیم واو پیش جو، جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم یا زبر جئی۔ اب دیکھیے جو میں کھینچا جو، کیونکہ واو مدہ ہے، واو ساکن اس سے پہلے پیش، تو اب اجرا جب کریں گے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جو، جیم واو زبر جو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے جو، کیا پڑھیں گے؟ جو۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سکون نہیں ہے، تو یہ پرنٹ میں مس ہو گیا ہے سکون، یہاں پر سکون ہونا چاہیے، لیکن یہ بک جب پرنٹ ہوا ہوگا تو اس میں شاید مس ہو گیا ہے، تو اپنے سے لگا لیں گے، کوئی بات نہیں۔ آپ کو معلوم ہے واو ساکن کا ہی چل رہا ہے لیسن، تو یہاں پر سکون ہوگا، تو یہاں پر نرمی سے ادا کریں گے جو۔ آگے جیم یا زیر جی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جی، جیم کھڑی زیر جی، جیم کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جی، جیم یا زبر جئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے جئی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو لائن ہے، یہاں پر پہلا جو مثال دی گئی ہے مشق کے لیے وہ ہے واو مدہ کی مثال، ہے نا، جیم واو پیش جو کھینچیں گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے واو لین کا مثال، جیم واو زبر جو، تو جو میں ہم کھینچ رہے ہیں، جو میں ہم جلدی کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہے حروف مدہ اور یہ ہے حروف لین، حروف مدہ میں سے واو مدہ اور حروف لین میں سے واو لین۔ آگے یہ ہے یا مدہ کا بیان، کیونکہ یا ساکن اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یا مدہ کی مثال دی گئی ہے مشق کے لیے، تو اسے کیا کریں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد جیم کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ بھی مدہ کے اندر آتا ہے، تو اسے بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہے جیم یا زبر جئی، یہ ہے یا لین کا مثال، جو کہ ہے یا ساکن سے پہلے زبر، یہ بھی مشق کے لیے دیا گیا ہے، تو ہر ایک چیز کا یہاں پر ایک ایک مثال دی گئی ہے، پہلا واو مدہ، پھر واو لین، پھر یا مدہ اور کھڑی زیر، اس کے بعد یا لین، تو سب کا جو ہے نا ایک ایک مثال دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو مشق کر کے پختہ کریں۔ تو امید ہے کہ دونوں لائن آج کا جو ہے سمجھ آیا ہوگا، اس کا اجرا بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور پڑھنا کیسا ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں کہ ابھی تک جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے، حرکات میں زبر زیر پیش جو آتا ہے اسے بالکل نہیں کھینچنا، اس کے بعد واو لین میں واو لین اور یا لین ان دونوں کو بھی نہیں کھینچنا، باقی رہ گیا مدہ۔ مدہ میں 6 چیزیں آتی ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، اور اسی کے مثل کھڑی زیر، کھڑا زبر، الٹا پیش، یعنی کہ یہ 6 آپ کو جہاں بھی دکھائی دے اس کو آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور زبر زیر پیش اور واو لین یا لین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو اگر آپ اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن پاک صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کو پورے قرآن پاک میں کئی جگہ آپ کو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور مدہ میں الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ اور واو لین یا لین، یہ بہت جگہ آپ کو ملیں گے۔ تو اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے اور اس کو آپ صحیح کر لیتے ہیں، درست کر لیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کے خوب مشق کریں، آگے کے جو لائنز ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں پورے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، بے فکر جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، ون بائی ون بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور میں بھی
اچھے سے بالکل تفصیلی طور پر میں ویڈیو بنا کر ڈالتی ہوں تاکہ کچھ بھی کنفیوژن نہ ہو، کچھ بھی باقی نہ رہے کہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی، وہ چیزیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی نظر آئے یا کوئی چیز میں اچھے سے نہ بتا پاؤں تو آپ بالکل کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو میں دوبارہ سے آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو امید ہے کہ آج کا جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے کا جو لائنز جو بچ گیا ہے اس کو ہم ہجے رواں اور مکمل اجرے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔